بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ میں ہوں عامر خلیل، اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ شہید ارشد شریف کی زبان سے بولا گیا ہر لفظ سچ ثابت ہوا، اور جو الفاظ انہوں نے بولے تھے، کیونکہ ارشد شریف اس وقت اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اس کی زبان سے بولا گیا ہر حرف آج بھی زندہ ہے، اور اس حرف کے اندر کتنی حقیقت تھی اور اس حرف کے اندر کتنا وزن تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ننگا بادشاہ، وہ ننگا بادشاہ کون تھا؟ اور اس نے کہا تھا گنجا شیطان، وہ گنجا شیطان کون تھا؟ اور عمران ریاض اور ارشد شریف اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی بات سے یہ سچ ثابت ہوا، اور انہوں نے ہمیشہ سچ کہا تھا۔ شہید ارشد شریف کو سچ بولنے کی سزا دی گئی، اور عمران ریاض کو آج بھی سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو بھی سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ اور شہید ارشد شریف نے کہا تھا، سب سے پہلے وفاق کے اندر جب پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو حکومت سے الگ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب رجیم چینج آپریشن مکمل ہو گیا تو اس کے بعد قوم کے اوپر ایک امپورٹنٹ اور نائل حکمرانوں کو وہ مسلط کر دیا گیا تھا، جو پچھلے 40 سال سے پاکستان کے اوپر دو خاندان مسلط آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب رجیم چینج آپریشن کے ذریعے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو حکومت سے الگ کیا گیا تھا، تو اس کے بعد ان کا خواب تھا، وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے پنجاب کو کھینچنا تھا، اور پنجاب کے اوپر شب خون مارنا تھا، اور پنجاب کی حکومت کھینچنی تھی۔ اس کے اوپر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی لازوال جو محنتیں تھیں، اس محنتیں کے اندر انہوں نے اس حکومت کو برقرار رکھا، اتنے ٹائم تک برقرار رکھا کہ پنجاب کے اوپر ان کو حملہ کرنے سے وہ جس ٹائم بھی حملہ کرتے تھے اور اس سے ناکام ہو جاتے تھے، لیکن بالآخر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو یہ بات نظر آ رہی تھی، کیونکہ شہید ارشد شریف نے بھی کہا تھا، عمران ریاض نے کہا تھا، اور اس کے بعد اس کو یہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ اب پنجاب ہمارے ہاتھ سے کھینچا جائے گا۔ اور اس کے بعد ان کا جو نمبر تھا وہ خیبر پختونخوا تھا، جو دو اسمبلیاں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے پاس موجود تھی، دونوں صوبوں کے اندر سی ایم تحریک انصاف کے تھے، ان کو کھینچنے کی کوشش انہوں نے کی تھی، جس کے بعد انہوں نے یہ دونوں اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا تھا۔ اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے اس فیصلے سے لاکھوں لوگوں نے اختلاف کیا، اور کئی رہنماؤں نے بھی اختلاف کیا، کیونکہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا یہ فیصلہ حقیقت پر مبنی تھا، اور یہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے سے کھینچ لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر ایک باریک واردات ڈالی تھی کہ آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم تھا سردار تنویر الیاس، اس کو عدالت سے نائل کروا دیا گیا، اور اس کے بعد واضح اکثریت کے ہونے کے باوجود بھی واضح اکثریت کو اقلیت میں چینج کیا گیا، اور اس سے وہ آزاد کشمیر کی جو حکومت تھی وہ کھینچ لی گئی تھی۔ اور اس کے بعد آج کیا ہوا؟ وہ گلگت بلتستان پر حملہ کر دیا۔ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا جو وزیر اعلیٰ تھا خالد خورشید، اس کا کیا جرم تھا؟ خالد خورشید کو جیلی ڈگری کیس کے اندر نائل کیا گیا ہے۔ یہاں عدالت جیلی ڈگری کیس کے اندر ایک وزیر اعلیٰ کو نائل کرتی ہے، جو کہ ایک قابل اور ایماندار اور مخلص شخص تھا، جو کہ ایک صوبے کی خدمت کر رہا تھا، اور اس کو جیلی ڈگری کیس کے اندر نائل کر دیا جاتا ہے۔ اور جو 4 ماہ سے پنجاب اور کے پی کے اندر کسی آئین اور کسی قانون کے اندر بھی
کوئی ایک شک بھی موجود نہیں ہے جس کے تحت غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر یہ پنجاب اور KPK کے اندر نگران وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوئے ہیں۔ عدالتوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ تو جیلی ڈگری تھی، یہاں جیلی نگران وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، آئین کے اندر گنجائش تک نہیں ہے، پھر بھی ان کو نظر نہیں آتا، ان کو بٹھایا ہوا ہے اور وفاق کے اوپر نااہل اور نالائق جو وہ وزیر اعظم ہے اس کو مسلط کیا ہوا ہے۔ نالائق اور چور اور کرپٹ ان کو نظر نہیں آتے، لیکن ان کو جیلی ڈگری کیس جو نظر آتا ہے، اور 75 سال کی تاریخ میں آج تک اس طرح کا عمل پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، جو کہ آج گلگت بلتستان کی اسمبلی کو سیل کر دیا گیا اور اسمبلی کے باہر اور اندر پولیس کو تعینات کر دیا گیا، اور وزیر اعلیٰ کے نائل ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا۔ آج 3 بجے اس انتخابات کو عدالت میں درخواست دائر کر کے غیر معینہ مدت تک اجلاس کو ملتوی کرا دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر 1 ہفتے کا ٹائم ملنے کے بعد کمپنی نے جو باریک واردات ڈالنی تھی وہ ان کو ٹائم میسر ہو جائے گا، اور اس ٹائم کے بعد وہ اپنی واردات ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا تو لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا یا لوگوں کے اوپر ظلم اور تشدد کرا کر جو وفاداریاں ہیں ان کو چینج کرایا جائے گا۔ اور اس واردات کے بعد IG جو گلگت بلتستان تھا اس کو فوری طور پر چینج کیا گیا، اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو چینج کر کے پنجاب سے ایک جنرل انسپکٹر کو وہاں پر جو گریڈ 20 کے جو افسر ہیں ان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ صرف اس لیے تعینات کیا گیا ہے کہ کیونکہ وہ شب خون مارے گا اور وفاداریاں تبدیل کرائے گا اور لوگوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرے گا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی وفاداری دکھانی ہے اور اپنی وفاداری کو ثابت کرنا ہے کہ میں نے جا کر وہاں پر یہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ موجودہ IG ہے وہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تو یہ کام کرنا ہے اور میں نے اپنی جو نوکری ہے اس کو پکا کرنا ہے، اس لیے آج اس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جو PTI چیئرمین عمران خان کی باتیں تھیں وہ آج سچ ثابت ہوئی، اور اس کا ہر الفاظ سچ ہوا، اور اس کی جو صحافی شہید ارشد شریف تھے وہ بھی سچ کہتے تھے اور عمران ریاض بھی سچ کہتے تھے۔ پہلے ارشد شریف کو سچ کی سزا دی گئی، اس کے بعد عمران ریاض کو سزا دی جا رہی ہے، اس کے بعد PTI چیئرمین عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے۔ ان تین شخص کے علاوہ اب جو خاندان پاکستان کے اوپر مسلط ہیں وہ اپنی موروثی سیاست کو اجاگر کرنے میں مشغل ہیں اور اس پر گمسان ہیں، اور گمسان اس طرح سے ہیں، یہ آخری حربہ ہے وہ بندر بانٹ کا آخری حربہ ہے، اور بندر بانٹ کا سلسلہ اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور اب نگران اور وفاق کے درمیان اس بات کی جنگ جا رہی ہے کہ اگلی باری کس کی ہوگی۔ وہ زرداری کہتا ہے کہ میری ہوگی، نواز شریف کہتا ہے کہ میری ہوگی، اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ کچھ حصہ مجھے دیا جائے، اور اس طرح سے یہ جو 2 خاندان ہیں یہ آپس میں پہلے سے پاکستان کے اوپر مسلط ہونے کے ایک دوسرے کی باری کا انتظار کرتے تھے اور باری باری ہمارے اوپر مسلط ہوتے تھے، اور اس بار بھی جب وہ نگران وزیر اعظم کے لیے اب جو جنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا نگران وزیر اعظم ہو، وہ کہتا ہے کہ آپ نے پنجاب سے وزیر اعظم لے لیا ہے، اب جو مرکز ہے اس میں ہمارا وزیر اعظم ہوگا۔ اس طرح سے انہوں نے بندر بانٹ شروع کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو اس پاکستان کی معیشت کے صورتحال پیدا ہو گیا ہے اس کے اوپر کوئی بات کا تبصرہ نہیں کیا جا رہا، اور نہ ہی میڈیا اس بات پہ تبصرہ کر رہا ہے، اور نہ ہی میڈیا کوئی بات دکھا رہا ہے، اور نہ ہی کسی اور کو آواز اٹھانے دی جاتی ہے، اور جو بھی اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے اور اس کے گلے کو دبایا جاتا ہے تاکہ کوئی اس بات کا تبصرہ نہ کرے۔
جس سے بھی کوئی بات پوچھی جائے تو وہ یس سر کا الفاظ بولے. اگر کسی نے یس سر کا الفاظ نہیں بولا تو اس کے یہ گھر کی جو چادر ہے اور چار دیواری ہے اس کا بھی تقدس پامال کیا جائے گا. اگر وہ اس کا کوئی کاروبار ہے تو اس کے کاروبار کو بھی گرا دیا جائے گا اور تباہ اور برباد کر دیا جائے گا. کیونکہ اس وقت اشرفیہ جو مسلط ہے ان کی ہی بات چلے گی. جو وہ ارشد شریف کا وہ الفاظ ہے کہ ننگا بادشاہ اس وقت اس سسٹم کے اندر جو ملوث تھے وہ اس ٹائم ننگے ہو چکے ہیں اور ان کا ہر کردار واضح ہو چکا ہے. جس کردار سے انہوں نے کردار کشی کی ہے اس کردار کا ایک ایک الفاظ واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور قوم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے. اور اب جو سوشل میڈیا ہے اس سے بھی قوم خوب آگاہ ہے اور اس ذریعے سے جن ذرائع سے اس حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا اور یہ 15 جماعتیں مل کر انہوں نے جو پاکستان کا حال کیا ہے وہ ماضی میں آج تک بھی نہیں ہوا اور مستقبل بھی آپ دیکھ لیں گے اور ماضی بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. اور گلگت بلتستان کا جو الیکشن تھا وہ 1 ہفتے کے لیے ملتوی ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں وہاں پر جو بھی اپڈیٹ ہوگی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں. اللہ آپ کا حامی اور ناصر.